الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ ذوالحجۃ الحرام کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم اٹھائی ہے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام کو سب سے افضل ترین ایام قرار دیا، اور پہلے جو 10 دن ہیں اس کی فضیلت تو کچھ زیادہ ہی ہے۔ جو کوئی ماہ ذوالحجۃ الحرام کے پہلے 10 دنوں کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ جب سحری کے لیے اٹھتا ہے اور کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے، پھر سارا دن اللہ پاک کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت کی بے شمار و بے حساب نعمتیں ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالحجۃ الحرام کی ایک نعمت بھی ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے تاکہ مسلمان اس میں نیکیاں کر سکیں۔ رسول رحمت ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی بے شک اللہ پاک نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنی چھری کی دھار تیز کرے اور اپنے ذبیح کو آرام پہنچائے۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شے کے ساتھ بھلائی اور احسان کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہر شے کے ساتھ بھلائی کا انداز جدا ہے، جیسے بیمار کو ڈاکٹر کی تجویز کردہ کڑوی دوائی پلانا مریض کے ساتھ احسان و بھلائی ہے، جبکہ ایسی ہی تندرست دوا کو بلا وجہ پلانا ظلم و زیادتی ہے۔ حضرت علامہ علی بن سلطان قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ القوی فرماتے ہیں، بھلائی کرنے کا حکم عام ہے جس میں انسان، حیوان، زندہ اور مردہ سب شامل ہیں، اور فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی فرماتے ہیں، اس بھلائی کی کئی صورتیں ہیں، مثلا جانور کو ذبح سے پہلے خوب کھلا پلا لیا جائے، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے، اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، ماں کے سامنے بچے کو اور بچے کے سامنے ماں کو ذبح نہ کیا جائے، ذبح کے مقام کی طرف گھسیٹ کر نہ لے جایا جائے، اور جان نکل جانے سے پہلے اس کی کھال نہ اتاری جائے، کہ یہ تمام باتیں ظلم و زیادتی میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جانور کو ذبح کرنے میں اچھا برتاؤ یہ ہے کہ جانور پر نرمی کی جائے، سختی اور بے دردی سے زمین پر نہ گرایا جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹ کر نہ لے جایا جائے، ذبح کے آلے یعنی چھری وغیرہ کو تیز کر لیا جائے، تو یہ بہت زیادہ اچھے کام ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے میزان دکھا دے۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، جب افاقہ ہوا تو عرض کی، یا الہی کس میں طاقت ہے جو اس کے پلڑے کو اپنی نیکیوں سے بھر دے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بے شک جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں گا تو اسے ایک کھجور سے ہی بھر دوں گا۔ اگر آپ آن لائن کمانا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کر کے یا بنا انویسٹمنٹ کے، تو نیچے ڈسکرپشن میں 2 لنکس دیے گئے ہیں، ایک ٹیلی گرام گروپس کا جہاں آپ کو تمام طرح کی انفارمیشن دی جائے گی، وہ بھی بالکل فری، اور دوسرے لنک سے آپ کو اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہوگا جس کی نہ تو کوئی فیس ہے اور نہ ہی کوئی ہڈن چارجز ہوں گے۔ ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ آپ آسانی سے کر سکیں، اب چاہے آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو یا نہ ہو، اور اگر آپ کمپاؤنڈنگ افیکٹ سے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے کچھ ہی سالوں میں مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو جوائن اس۔
ہم تمام چیزیں آپ کو سکھائیں گے، بس آپ کو اکاؤنٹ رجسٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی رجسٹر کریں اور ہم سے ٹیلی گرام چینل پر رابطہ کریں۔ اور ہاں، رجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں اور نہ ہی کوئی ہڈن چارجز ہیں، تو دیر کس بات کی، ابھی جوائن کریں اور سب کچھ فری میں حاصل کریں۔ تھینک یو فار لرننگ ود اس۔ تو سبحان اللہ عز و جل، کتنی ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، یعنی قیامت کے دن میزان کے نگران حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے اور حضرت سیدنا جبرائیل ترازو کی ڈنڈی ہاتھ سے پکڑے ہوں گے، کانٹے پر ان کی نظر ہوگی، جب حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام میزان کے اور امین ہوں گے۔ تو اسی طرح عرش کی سیدھی جانب کا پلڑا نورانی ہے، جبکہ دوسرا تاریک پلڑا عرش کی بائیں جانب ہے، لہذا نورانی پلڑا نیکیوں کے لیے جبکہ سیاہ پلڑا گناہوں کے لیے ہے۔ ابھی سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور قربانی کا جانور خریدیے اور اللہ کی راہ میں قربان کیجئے۔ یہ نہ کہیے کہ ہم پر فرض نہیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس قرض ہے، قرض بھی لے کر، ادھار بھی لے کر، تو آپ نے ہر حال میں قربانی کرنی ہے۔ اور ساتھ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں، تمام مرادوں، تمام پریشانیوں کو حل کر دے، تو آپ نے ہمارا بتایا ہوا یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اگر پہلے 10 دنوں میں آپ اپنی مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنی خواہشیں حل کروانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ عمل کریں۔ اللہ پاک کے اس نام کی برکت سے آپ اپنی قسمت کو جگمگا لیں گے، ہر ناممکن کام حل ہو جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، روزانہ کرنا ہے، بہت ہی آسان سا ہے۔ تو کیسے کرنا ہے آپ نے اس عمل کو، اور کیسے آپ نے اپنے تمام مسائل کو حل کروانا ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب آپ اٹھیں تو آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم کی ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھ لینا ہے، اور 33 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پہلے 10 دن لگاتار آپ اس عمل کو کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل 10 دنوں کے اندر بہت بڑی خوشخبری آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو، تمام مرادوں کو پورا کر دے گا، اور اللہ پاک کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ ہر چیز کو ضرور اپنے مقررہ وقت پہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، اور میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک سینڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پڑھا ہوا درود پاک قبول منظور فرمائے۔ اور میں چند کا نام جو ہے وہ دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ عین الحق ہیں، تبسم شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اصفیہ مبارک ہیں، نکھت سلطانہ ہیں، مسز رفت طاہرہ ہیں، نسرین تاج ہیں، مصطفیٰ علی ہیں، عابدہ شیخ ہیں، اور ناظمہ بیگم ہیں، جاہر الحق ہیں، اور سارہ خان ہیں، شبانہ جبار ہیں، سمی بٹ ہیں، انس گوری ہیں، محمد نصیر ہیں، اور اس کے علاوہ احمد مجتبیٰ میمن ہیں، سمیر نصیر ہیں، الطاف حسین ہیں، عرفت شیخ ہیں، خیر سیانی ہیں، سید نسرین ہیں، اور مسعود احمد ہیں، علمہ فاطمہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔